ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے آج اجمیر شریف عرس تقاریب میں پیش کی جانے والی چادر کی روانگی عمل میں لائی۔ درگاہ اجمیر شریف میں پیش کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اس چادر کو ریاستی وزیر اعلیٰ نے آج یہاں مسلم بزرگوں کے حوالے کیا۔ اس موقع پر مسلم مذہبی رہنماؤں کی جانب سے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ان رہنماؤں نے ریاست تلنگانہ کے حق میں تمام شعبہ جات میں خوشحالی اور خصوصاً زرعی شعبے کی ترقی و نیز وزیر اعلیٰ کے خاندان کے حق میں اچھی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ریاست کے مسلم طبقے کے حق میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، اراکین کونسل محمد فرید الدین اور فاروق حسین، رکن اسمبلی محمد شکیل، صدر نشین TRS اقلیتی سیل خواجہ مجیب الدین، مفتی سید یوسف اور کارپوریٹر بابا فصیح الدین کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ایڈوکیٹ جوڑے کے قتل کی واردات کے خلاف ریاست کی کئی عدالتوں میں وکلاء نے کام کاج کا بائیکاٹ کیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹس بلڈنگ کمپلیکس رنگا ریڈی ضلع کے وکلاء کے ساتھ ساتھ دیگر عدالتوں کے وکلاء نے بھی آج عدالتی کام کاج کا بائیکاٹ کیا اور احتجاج میں حصہ لیا۔ بعض مقامات پر وکلاء نے سڑکوں پر دھرنا دیا، جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ان وکلاء نے اس وکیل جوڑے کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وکلاء نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس واردات میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کرتے ہوئے تیز تر معاملے کی سماعت کے ذریعے ملزمین کی جلد سزا کو یقینی بنایا جائے۔ بعض وکلاء کو پولیس نے احتیاطی طور پر تحویل میں لے لیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک ایڈوکیٹ جوڑے کے ضلع پیداپلی میں گزشتہ روز دن دہاڑے چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کی واردات کا ازخود نوٹ لیا۔ چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس بی وجے سین ریڈی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ایڈوکیٹ جوڑے کے قتل کی بہیمانہ واردات نے ہم تمام کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ بینچ نے اس معاملے کی مناسب جانچ کی ہدایت دی۔ بینچ نے دن دہاڑے اس جوڑے کے قتل کی واردات پر تشویش کا بھی اظہار کیا۔ جسٹس کوہلی نے کہا کہ وکلاء برادری حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے تاکہ وہ قانون کے مناسب کام کو یقینی بنائے۔ ہم قانون کے پابند ہیں اور کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اس مرحلے پر ایڈوکیٹ جنرل BS پرساد نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ اس معاملے میں کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا اور قاتلوں کے خلاف معاملہ درج کرنے، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے، مؤثر طور پر ان کی سزا کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت عدالت نے 21 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے حکومت کو جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 163 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 2 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,97,113 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,622 ہے۔ GHMC کے حدود میں 31 کیسز درج ہوئے ہیں۔ عادل آباد میں 5، کتاگوڑم میں 6، جگتیال میں 4، جنگاؤں میں 3، بھوپال پلی میں 5، گدوال میں 1، کاماریڈی میں 2، کریم نگر میں 9، کھمم میں 3، آصف آباد میں 2، محبوب نگر میں 3، محبوب آباد میں 1، منچریال میں 7، میرٹھ میں 2، ملکاج گری میں 12، ملگو میں 1، ناگر کرنول میں 1، نلگنڈے میں 6، نارائن پیٹ میں 0، نرمل میں 3، نظام آباد میں 4، پیدا پلی میں 5، سرسلہ میں 6، رنگا ریڈی میں 12، سنگا ریڈی میں 6، سدی پیٹ میں 2، سوریا پیٹ میں 4، وقار آباد میں 4، وناپرتی میں 0، ورنگل رورل میں 4، ورنگل اربن میں 7، بھونگیر میں 2 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ایمرجنسی ٹارچ لائٹ اور جینس پینٹ کے کمر کے حصے میں چھپا کر لائے گئے سونے کو شہر حیدرآباد کے شمساباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ضبط کر لیا۔ یہ سونا 2 مسافرین کے پاس سے ضبط کیا گیا جو کہ دبئی سے فلائٹ کے ذریعے حیدرآباد پہنچے تھے۔ شبے کی بنیاد پر لی گئی تلاشی پر یہ سونا ضبط کیا گیا۔ جینس پینٹ میں لایا گیا سونا پیسٹ کی شکل میں تھا۔ اس ضبط شدہ 1.4 کلو سونے کی مالیت 69.6 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ TRS پارٹی نے پیدا پلی ضلع منتھنی منڈل TRS کے صدر کنٹا سرینیواس کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری M سرینیواس ریڈی نے کہا کہ یہ معطلی فوری طور پر نافذ ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ کنٹا سرینیواس ایڈوکیٹ جوڑے وامن راؤ اور ناگمنی کے قتل کیس کا مبینہ ملزم ہے۔ تادیبی کارروائی کے تحت سرینیواس کو معطل کرنے کا TRS کی اعلیٰ قیادت نے فیصلہ لیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر لیبر ذاکر حسین پر نامعلوم افراد نے کروڑ بموں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں وزیر کے ساتھ ان کا داماد، جنگی پور کے رکن اسمبلی اور 2 دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے۔ وزیر ذاکر حسین چہارشنبے کی رات 10 بجے کے قریب کولکتہ جانے کے لیے مرشد آباد ضلع کے نیٹڈا ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے، تب ریلوے اسٹیشن پر ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آوروں نے ان پر دستی بم اس وقت پھینک دیا جب وہ ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم نمبر 2 پر کھڑے ہوئے تھے۔ شدید زخمی حالت میں انہیں مرشد آباد میڈیکل کالج ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس وقت ان کی حالت مستحکم ہے اور وزیر کو بہتر
بہتر علاج کے لیے کولکتہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی پیروں اور اندرونی اعضاء پر چوٹیں ہیں۔ اس حملے میں زخمی ہوئے مقامی رکن اسمبلی کے ساتھ 2 دیگر افراد کو فوری طور پر جنگی پور سب ڈویژنل ہسپتال پہنچایا گیا۔ حملے کا منظر CC کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے آل راؤنڈر کرس مورس نے IPL نیلامی میں ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 16 کروڑ 25 لاکھ میں فروخت ہو گئے۔ راجستھان رائلز کی ٹیم نے انہیں اتنی بڑی رقم میں خریدا۔ ممبئی، بنگلور، پنجاب اور راجستھان کے فرنچائزرز نے ان کو خریدنے کی کوشش کی۔ مورس نے صرف 75 لاکھ روپے کی بنیادی قیمت کے ساتھ داخلہ لیا۔ IPL کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی نے اس قیمت پر اب تک نہیں خریدا گیا۔ ابھی تک یوراج اس فہرست میں 16 کروڑ روپے کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ IPL کی تاریخ میں ایک غیر ملکی کھلاڑی نے ماضی میں صرف 15.5 کروڑ روپے کمائے تھے۔ کولکتہ نے بھاری رقم میں آسٹریلیائی بالر کمنس کو خریدا تھا، لیکن مورس نے ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر آخر کار سب سے زیادہ متاثر یوت محل اور امراوتی اضلاع میں دوبارہ سخت بندشیں نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے دورب خطے کے امراوتی اور یوت محل اضلاع میں ہفتے کو 8 بجے رات سے پیر کی صبح 7 بجے تک یہ بندشیں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یوت محل کے ضلع افسر MD سنگھ نے کہا کہ کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کی وجہ سے یوت محل میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے بلکہ کچھ سخت پابندیاں ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی رہے گی۔ ویمنس ونگ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے خصوصی اجلاس بعنوان بیٹیوں کا تحفظ اور چیلنجز بمقام انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر لودھی روڈ نئی دہلی میں انعقاد عمل میں آیا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ زینت مہتاب رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تمام خواتین اور طالبات کا استقبال کیا اور افتتاحی کلمات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار ہیں اور ان سے اس بارے میں باز پرس ہوگی۔ اسی طرح ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیمات خاص کر عقیدے کی تعلیمات سکھائیں، لڑکیوں میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں ہیں اسے دور کریں اور بیٹیوں کو سمجھائیں کہ دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم سب کے لیے کامیابی کی راہ پر ہیں۔